السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 227 ہے. ہم اس حدیث پر گفتگو کر رہے ہیں جو ترمذی شریف کی روایت ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں کچھ چیزیں نام لے لے کر کے بتایا گیا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس دنیا میں آفتیں آتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں. وہ میں ایک ایک کر کے آپ سے بات کیا، اور اس کی جو آخری بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ بعد والے لوگ اپنے پہلے والے لوگوں کو بہت برا بھلا کہیں گے. یہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب، اس کی وجہ سے بھی اس دنیا میں مصیبت نازل کرتا ہے. تو میں نے اس پر کل آپ سے تھوڑی سی بات کی تھی. آج جو بات کرنا چاہتا ہوں بہت بنیادی بات ہے کہ کسی آدمی کو، کسی جماعت کو، کسی نظریے کو غلط کہنے کے لیے ہمارے پاس شرعی اصول کیا ہے. آپ کسی کو مطلب ایک تو یہ ہے بھیا کسی کو غلط سمجھو ہی نہیں، کسی کو غلط بولو ہی نہیں، اور گاندھی جی کے مندر بن جاؤ، مجھے سے بنے رہتے ہیں 3. یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، اور یہ کسی بھی اچھے انسان کی پالیسی نہیں ہو سکتی ہے کہ غلط کو غلط نہ کہا جائے اور اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے. یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. بہرحال اسلامی لحاظ سے جو ہماری تربیت ہے یا ہمارے جو اصول ہیں وہ ایک ایک آپ سے بات کرتے ہیں، اور بات سمجھانے کے انداز میں کرتے ہیں کہ آپ کو اور ہم کو سب کو بات سمجھ میں آنی چاہیے. دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک دین ہے، ایک فرقہ ہے، ایک مسلک ہے. کیا ہے؟ ایک دین ہے، ایک فرقہ ہے، ایک مسلک ہے. قرآن مجید نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جتنے بھی دنیا میں مذہب پائے جاتے ہیں، ہم مذہب لفظ استعمال کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، ہم تو دین کے قائل ہیں. جتنے بھی دنیا میں مذہب پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس دنیا میں تو بتا دیا کہ سارے دین اس کے پہلے والے کینسل ہو چکے ہیں. لہذا ایک مسلمان کو یہ لازم ماننا ہی پڑے گا کہ اس دھرتی پر اگر کوئی دین ہے تو صرف ایک ہی دین ہے. وہ کون ہے؟ اسلام ہے. تو دین کے بارے میں آپ کو سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اب اس دھرتی پر نہیں چلے گا. تو یہ کیسے ہم بول سکتے ہیں کہ نہیں صاحب سب چلے گا؟ نہیں چلے گا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی. دوسری چیز فرقہ ہے. فرقے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فرقے ہماری امت میں خوب ہوں گے، خوب فرقے ہوں گے. فرقہ کسے کہتے ہیں؟ جب آدمی کا عقیدہ اختلاف کر جائے. ایک آپ کا عقیدہ ایک ہوتا ہے فقہی مسائل میں اختلاف، وہ نہیں ہے، لوگ اس سے بہت غلط فہمی میں ہوتے ہیں. جب ہمارا فیتھ، ہمارا بلیو، ہمارا عقیدہ ایک ہو، سامنے والا کا ایک ہو، اب یہ فرقہ ہے. حضور نے فرمایا کہ ایسے ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے ایک ہی جنت پہ جائے گا. 72 کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جہنم میں جائیں گے. بہت سیریس میٹر ہے یہ. صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا، بہت چھوٹا اور بہت سہل جواب دے دیا. آپ نے فرمایا کہ صحابہ گھبرا گئے کہ 1 اور 72 کا ریشو بہت بڑا ریشو ہو گیا. صحابہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، نیکی کے کام میں
اور عقیدے کے کام میں، یہ میں بریکٹ کی بات بتا رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھنا کہ جو کام تم کر رہے ہو وہ میں نے کیا ہے اور میرے صحابہ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ثواب کی جگہ پر۔ جس چیز میں آپ ثواب سمجھتے ہیں کہ یہ کام ثواب کا ہے، اس کام میں آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ یہ کام ہمارے رسول نے اور ہمارے صحابہ نے کیا یا نہیں کیا۔ اگر یہ دو کو پکڑے رہو گے تو وہ ایک میں شامل ہو جاؤ گے، اور اگر یہ دو چھوٹا تو 72 میں ہو جاؤ گے۔ لہذا اسی لیے آپ کو 1000 مرتبہ یہ جملہ بول چکا ہوں کہ نیکی کے کرنے میں بہت ہوشیار رہنا ہے، برائی کے کرنے میں آپ زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ برائی کا سینسر خود رب نے لگا رکھا ہے۔ مسلمان کبھی بھی شراب یہ سمجھ کر نہیں پیا ہے کہ شاید شراب حلال ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ لہذا فرقہ جب عقیدہ بدل جائے تو فرقہ بدل جاتا ہے۔ مثال دے دیتا ہوں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ حبیب مصطفیٰ آخری نبی ہیں، قادیانی کہتا ہے کہ نہیں، نبی تو ہیں لیکن آخری نہیں ہیں، لہذا ہمارا اب ان کا عقیدہ بدل گیا، وہ ایک فرقہ ہیں، ہم ایک فرقہ ہیں۔ تو جس فرقے میں آپ ہیں اس کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں، اہل سنت و جماعت نہیں ہے۔ آپ مسجد کے باہر بورڈ لگا دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا اہل سنت والجماعت، یہ صحیح لفظ ہے۔ اور جو لوگ اہل سنت و جماعت لکھ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، گڑبڑی ہو رہی ہے۔ والجماعت میں اور والجماعت میں اور جماعت میں فرق کیا ہے؟ جب آپ عربی میں الف لام لگا دیتے ہیں کسی کے اوپر تو وہ انگلش کے جیسے میں بولوں a boy came، ایک بچہ آیا، کون بچہ ہے معلوم نہیں۔ اگر میں بولوں the boy came، اس کا مطلب کوئی خاص پرٹیکولر بچہ آیا ہے، کوئی خاص بچہ آیا ہے، کیونکہ دا لگایا گیا ہے۔ ایسے ہی عربی زبان میں جب آپ نے الف لام لگا دیا تو ہم اہل سنت ہیں، اور جماعت کس کی؟ وہ الف لام سے مراد صحابہ کی جماعت کے فالوور ہیں۔ اور جس نے الف لام ہٹا دیا اس کا مطلب ہم جماعت کے فالوور ہیں، وہ کون سی جماعت ہے اللہ جانے۔ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں وہ لوگ جو بغیر الف لام کے الجماعت لکھ رہے ہیں۔ آپ کبھی غور کیجئے گا شہر میں کہ بہت سی مسجدوں میں لکھا ہوا ہے مسجد اہل سنت والجماعت، نہیں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ وجماعت۔ وجماعت کا مطلب کوئی بچہ آیا ہے، کون ہے؟ ڈونٹ نو۔ لیکن اگر الجماعت لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ حضور نے کیا فرمایا؟ مانا علیہ واصحابی، نجات وہ پائے گا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ سب جماعت کو نہیں شامل کیا آپ نے، جماعت الصحابہ کو شامل کیا۔ لہذا ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے نام رکھا اس کا، انہوں نے نام رکھا اہل سنت والجماعت۔ لہذا فرقہ اسے کہتے ہیں۔ تو فرقے میں بھی ایک کو آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ یہ کیا ہے، حق ہے۔ اور حق جیسے مولانا سعد صاحب سے پوچھا گیا، بہت اچھا جواب دیا انہوں نے، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ مولانا سعد صاحب سے پوچھا گیا کہ وہ ایک فرقہ کون ہوگا؟ مولانا سعد نے کہا وہ فرقہ وہ ہوگا جو دوسرے کو جنت میں لے جانے کی فکر کرے گا۔ تو ایک بہت بڑا جواب انہوں نے دیا، اور اللہ کی جانب سے جواب یہ، ورنہ یہ جواب عام آدمی کے بس کا نہیں تھا۔ بہت بڑا جواب دیا انہوں نے کہ جو سب کی فکر کرے کہ بھیا جنت میں جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو یہ فکر ہے کہ جنت میں جانے کا، حقیقت میں وہی وہ ایک والا ہے، اور وہ وہی ہوگا جو حضور اور صحابہ کے فعل پر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ بات نہیں سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں فرقہ۔ تو فرقے میں کیا نظریہ رکھنا ہے؟ فرقے میں ہر حال میں آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ بھیا ہم جس پر ہیں وہ صحیح ہے، یہ ماننا ہی پڑے گا۔ تیسری چیز ہے مسلک۔ کیا ہے؟
مسلک کا مطلب یہ ہوتا ہے، مسلک یہ تو 4 مشہور ہو گئے ہیں، ورنہ اگر ہم لوگ کتابوں میں دیکھتے ہیں جو پڑھایا جاتا ہے 50 مسلک ہیں، 1-2 مسلک نہیں ہے، 50 مسلک ہیں۔ یہ مسلک کا مطلب ہوتا ہے کہ مسائل میں ایک نظریہ آپ کا ہے، ایک نظریہ ان کا ہے، ایک نظریہ ان کا ہے، 50 معاملے اختلاف ہو سکتے ہیں فقہی مسئلے میں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یا تو صحابی کا عمل ہوتا ہے، یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ آئی ہوتی ہے، یا یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بات کو سمجھنے میں الگ الگ بات ہو جاتی ہے، لہذا الگ الگ رائے قائم ہو جاتی۔ یہ ایک زندہ قوم کی علامت ہے۔ ہم اندھے نہیں ہیں، لہذا ہم نے جب اس پر غور کیا تو ایک معنی سمجھ میں آیا فقہی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے نہیں۔ عقیدہ تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو مسلک کا اگر اختلاف ہو جائے تو آدمی اپنے مسلک کو، عوام کی بات کر رہا ہوں، اپنے مسلک کو خوب مضبوطی سے پکڑے رہے اور دوسرے کو حق جانتا رہے۔ جیسے ہمارے یہاں فتویٰ کیا دیا گیا ہے کہ 4 مسلک برحق ہیں، حالانکہ مسلک 4 ہی نہیں ہے، یہ تو مشہور ہو گیا ہے، ورنہ مسلک تو بہت سے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں ایک فتویٰ دیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتویٰ رہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مسئلے میں ایک رائے رہی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے رہی۔ ایسے بہت سے فقہی مسائل میں نظریاتی طور پر کوئی بھی اختلاف نہیں رہا۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ آپ کو کیا کرنا ہے، جس پر آپ ہیں، عوام کی بات کر رہا ہوں، عالم کے نہیں، اگر آپ ایک مسلک پر ہیں تو اس پہ جمے رہیے اور کوشش کیجئے کہ آپ کو شرح صدر ہو، یعنی اطمینان ہو اندر سے کہ بھیا ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ دوسرا بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ اب آپ ایک بڑا سوال ہے کہ صاحب ایک ساتھ 2 کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑا ٹپیکل سوال ہے کہ ایک ساتھ 2 کیسے صحیح ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جتنے یہ 4 مسلک ہے، 5 مسلک ہے، 20 مسلک، ان سب کے مسلک کی جو بیس ہے نا وہ اجتہاد ہے۔ اجتہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت سے بندہ سمجھا، جو بات سمجھا وہ بتا دیا، یا یہ کہ کوئی مسئلہ ایسا پیش آ گیا کہ قرآن حدیث میں لکھا نہیں تھا تو اس نے اپنی عقل سے فیصلہ کیا، ایک بڑے اسکالر نے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر قرآن حدیث میں مسئلہ نہیں تھا اور اس نے اپنی عقل دوڑا کر کے ایک مسئلہ بیان کر دیا اور غلط بیان کر دیا، کیا کر دیا؟ غلط بنایا۔ حضور نے فرمایا اگر غلط بیان کر دیا تو بھی اس کو 1 ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ 1 ثواب۔ اور اگر صحیح بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث آپ نے فرمایا کہ 2 ثواب ملے گا۔ تو مجتہد کی غلطی رب کی نگاہ میں غلطی نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے 4 مسلک برحق ہیں۔ اب بات سمجھ نہیں؟ میں ناراض ہو گیا، میں استاد ہوں، مثال دے رہا ہوں، میں ناراض ہو گیا، میں نے کہا نکل جاؤ، سب لوگ نکل جاؤ کلاس سے۔ 10 بچے باہر کھڑے ہو گئے، 2 بچے بیٹھے رہ گئے۔ پرنسپل صاحب آئے، آپ کیوں کھڑے باہر کیوں کھڑے ہیں آپ؟ نہیں، وہ سر نے کہا نکل جاؤ، ہم نکل آئے۔ 2 بیٹھے رہ گئے، ان سے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ سر نے جب کہا نکل جاؤ کیوں نہیں نکلے؟ میں نے کہا سر ناراض تھے، نکالنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک ہی بات کا 2 مطلب نکالا، وہ 10 نے 1 نکالا، یہ 2 نے۔ آپ بتائیں اس میں غلط کون ہے؟ کوئی غلط نہیں۔ اس لیے 2 بات جو بتایا نا کہ کبھی ایک ہی بات کے 2 مطلب نکل آتے ہیں اور دونوں کیا ہوتے ہیں؟ صحیح ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اب حدیث سے مثال دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں جنگ سے واپس آئے، ابھی جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، اتنے میں جبریل امین آئے، کہا وہ یہودیوں کے قبیلوں کی شرارت زیادہ ہو گئی ہے، ان سے بھی نپٹ لیجئے، جنگی اسلحہ اور جو آپ نے پہن رکھا اتاریے نہیں، اسی سے ان سے نپٹ لیجئے اور فوراً نپٹ لیجئے۔ جب اب سارے صحابہ مدینہ پہنچ گئے تھے تو اب وہ لوگ اپنے گھر جانا چاہ رہے ہیں، فریش ہونا چاہ رہے ہیں، اتنے میں اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا
کہ دیکھو عصر کی نماز کا وقت ہو رہا، کوئی بھی مدینے میں عصر کی نماز نہیں پڑھے گا، فوراً نکلو، فوراً نکلو، اور فلاں قبیلے میں پہنچنے سے پہلے کوئی آدمی نماز نہیں پڑھے گا اور ان سے نپٹا جائے گا۔ وہ صحابہ، اب عصر کا وقت ہو چکا تھا، صحابہ نکلے جب، تو راستے میں کچھ لوگوں کو محسوس ہوا کہ اگر وہاں جا کر کے نماز پڑھی جائے گی بھیا تو نماز چھوٹ جائے گی، اس لیے انہوں نے طے کر کیا کہ سفر تو ہم جلدی کرتے رہیں گے لیکن نماز کے وقت میں کیا کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، سفر جاری رکھیں گے۔ دوسرے صحابہ کے گروہ نے کہا نہیں بابو، حضور نے فرمایا وہاں پہنچنے سے پہلے نماز نہیں پڑھنے کا ہے، نماز چھوٹ جائے لیکن ہم وہاں پہنچنے سے پہلے نماز نہیں پڑھیں گے، حضور کا حکم ہے۔ تو ایک طبقے نے نماز چھوڑ دی اور اس قبیلے میں پہنچے تو نماز کا وقت چلا گیا۔ دوسرے طبقے نے صحابہ کے نماز پڑھ لی اور سفر جاری رکھا۔ اب جب وہاں پہنچے، خیر وہ یہودی سے لڑائی ہوئی، ختم ہوا معاملہ۔ یہ جو نماز پڑھا یہ ان کو بولا کہ آپ غلط کام کیے۔ اس نے کہا کہ تم نے غلط کام کیا کہ حضور کی نافرمانی کی، نماز تم نے راستے میں پڑھا، حضور نے کہا تھا فلاں جگہ پڑھو۔ دونوں ایک دوسرے کو غلط کہتے رہے۔ جب واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے کو رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز چھوڑو اور سفر کرو، میرا مقصد کہنے کا یہ نہیں تھا کہ نماز چھوڑو اور سفر، جس نے نماز پڑھی راستے میں اور سفر جاری رکھا اور تیز سفر کرتا رہا وہ میرے مقصد کو سمجھا، اور جس آدمی نے نماز چھوڑ دی اور وہاں جا کر کے، کیونکہ اس نے اپنے عقل لڑائی، مجتہد بنا وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وہاں نماز جا کر کے پڑھی اور نماز کا وقت چلا گیا، گنہگار وہ بھی نہیں ہے۔ دونوں کو صحیح قرار دیا کہ نہیں، ایسے ایک بات بیک وقت دو سمجھی جاتی ہے اور صحیح ہو جاتی ہے۔ بات تو نہیں سمجھے؟ مولانا زکریا علیہ الرحمہ کی کتاب ایک ہے بہت چھوٹی سی، کبھی موقع لگے ضرور پڑھیے۔ مولانا زکریا علیہ الرحمہ نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے کہ یہ جو اماموں کا اختلاف ہے اس کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اور انہوں نے اس میں 19 یا 21 وجوہات لکھی ہیں اور بہت سہل زبان میں لکھی ہیں۔ آپ اس کو ضرور پڑھیں، تب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو چلاتے رہتے ہیں کہ صاحب یہ مسلک کیا ہے، ہمارے سب کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی دنیا کا آدمی کسی سے پوچھو کہ تمہارے امام ابو حنیفہ ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساری دنیا یہی بولے گی کہ ہمارے امام کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ ابو حنیفہ کا نام لیتے کیوں ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میں نے تقریر کی ابھی، آپ نے جا کر کے گھر میں کہا کہ مولانا سراج صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا، مولانا سراج صاحب نے اپنی جیب سے کہی ہے؟ مولانا سراج نے جو بات کہی قرآن حدیث کی کہی ہے، یہ ایک بات کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ آپ نے گھر میں میرا نام لے لیا، ورنہ آپ حقیقت میں اللہ اور رسول کی بات ہی بولے ہیں، بذریعہ سراج آ گئی ہے۔ اب سراج ایک چھوٹا سا آدمی ہے، ابو حنیفہ ایک بہت بڑے سے آدمی ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حدیث جو سمجھا، امام شافعی نے جو قرآن حدیث سمجھا، وہ بیچارہ بول دیتا ہے کہ بھئی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے۔ کوئی ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، یاد کر لیں۔ سب کس کے فالوور ہیں؟ سب حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں۔ جیسے ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ بہت سینسیٹیو بات ہے، اس لیے بات سمجھنا ہے۔ آپ کے سر میں درد ہے، آپ مسلمان ہیں، اچھا شفا کون دیتا ہے؟ کیا عقیدہ ہمارا ہے؟ اللہ شفا دیتا ہے۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب نے پیراسیٹامال لکھ دیا کہ کھا لو۔ پیراسیٹامال کھانے کے بعد آپ کے سر کا درد کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیسا ہے بھائی، درد کیسا ہے؟ کیا ڈاکٹر صاحب بہترین پیراسیٹامال آپ دیے، ایک دم درد ٹھیک ہو گیا۔ اب جیسے ہی آپ نے پیراسیٹامال کا نام لیا، مولانا سراج صاحب بیٹھے، انہوں نے کہا نہیں تمہارا تو عقیدہ تھا کہ اللہ شفا دیتا ہے، تم پیراسیٹامال کا نام لیے، تم مشرک ہو گئے۔ ارے بھیا یہ بات کرنے کا طریقہ ہے، اس کا اگر تم کو فتویٰ ہی دینا ہے مولانا سراج صاحب کو کہ یہ مشرک ہو گیا ہے، تو اس سے پوچھو کہ شفا پیراسیٹامال دیتی ہے یا ڈاکٹر دیتا ہے، یہ اللہ دیتا ہے۔ اب اس پر وہ بولے نہیں بھیا پیراسیٹامال شفا دیتی، اب مشرک ہوا۔
لیکن اگر وہ فتویٰ ماں پوچھنے پر جواب دیتا ہے نہیں شافی تو اللہ ہے، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھا ہے، یہ مطلب کہنا چاہتا، آپ نے داغ دیا فتویٰ، نظام یہ مشرک ہو گئے، یہ تو پیراسیٹامال کو بولتے شفا دیتا ہے۔ ایسے ہی ہم لوگوں نے داغنا شروع کر دیا کہ ابو حنیفہ کے ہیں تو ابو یہ تو مشرک ہو گئے، حضور کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کہ ابو امام شافعی کے امام۔ کوئی قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، کوئی بھی نبی کے مقابلے میں کسی امام کی بات کو کبھی بھی پریفرنس یا ترجیح نہیں دیتا ہے۔ یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ فتنے میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ہم سے کبھی بھی آپ فتویٰ لینا چاہیں، آپ بولیں کہ یہ ابو حنیفہ کی رائے ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے، آپ کس پر عمل کریں گے آپ بتائیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ چھوٹے سے آدمی ہیں، آپ کوئی مفتی نہیں ہیں، میں آپ سے پوچھوں کہ ایک رائے ابو حنیفہ کی ہے، امام شافعی کی ہے، حبیب مصطفیٰ کی یہ رائے، کس پر آپ عمل کریں گے؟ آپ بولیں گے حبیب مصطفیٰ کی رائے پر۔ اگر آپ نے پیراسیٹامال کا نام لے لیا تو مشرک ہو گئے۔ ارے یہ اس سے عام میں کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتا ہے، بہت سی ایسی گفتگو ہوتی ہیں۔ آپ نے پوچھا بیوی صاحبہ کیا پکا رہی ہو؟ کہا روٹی پکا رہے ہیں۔ کیا پکا رہا ہے؟ روٹی کہاں پکاتی ہے؟ وہ پکاتی تو آٹا ہے نا، روٹی کہاں پکاتی ہے؟ پکنے کے بعد وہ روٹی بنتی ہے۔ اب آپ اس کے اوپر چڑھ بیٹھے تو میں تمیز نہیں گفتگو کرنے کی، تو بولتی میں روٹی پکا رہی، روٹی کا پکا رہی ہے، اب تم لڑنا شروع کر دو۔ یہ لڑائی کیسی لڑائی؟ بے تکی لڑائی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں یہ بولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بھیا کہ میں روٹی پکا رہی ہوں، اور تم نے اس سے اٹھا کر کے جنگ شروع کر دیا کہ تم کون سی اردو جانتی ہو، تم لکھنؤ والی ہو، فلاں ہو، تمہارے اندر تمیز نہیں ہے بات کرنے کے، تو جھگڑنے کا موڈ ہے تو بہت طرح سے جھگڑا جا سکتا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ سب ایک گفتگو کا طریقہ ہے۔ کوئی بھی شخص خاص کر، آخری بات کہہ کر بات ختم، کوئی بھی شخص خاص کر فرائض میں چاروں امام، پانچوں امام، 20 امام جتنے بھی ہیں، فرائض میں، حرام اور حلال میں کبھی بھی ضعیف حدیث پر فتویٰ نہیں دیتے ہیں۔ اصول ہے چاروں امام کا کہ اگر ضعیف حدیث ہوگی تو حکم نافذ نہیں کیا جائے گا۔ ضعیف حدیث میں صرف فضائل پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، احکامات پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا ہے۔ چاروں امام پر اگر کوئی یہ بات بولتا ہے، نمبر 1 کا جھوٹا ہے، جاہل آدمی ہے۔ چاروں امام نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے۔ لہذا مسلک کی جہاں بات آ جائے، عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلک پر اڑی رہے۔ اور نمبر 1، جو چیز عمل کر رہی یہ سمجھ کر کرے کہ یہ ابو حنیفہ کا عمل نہیں ہے، یہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہے، ابو حنیفہ نے ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب رہی علماء کی بات، اگر عالم کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے مسلک میں، عالم سے مراد اس مسئلے کا عالم جس مسئلے میں وہ کنفیوز ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آج دیکھ کر کے کہ نہیں صاحب یہ جو ہے نا وہ ہمارے ابو حنیفہ، امام شافعی، ان کی رائے جو ہے نا وہ کمزور ہے بنسبت حدیث کے، تو لازم ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کر کے اس حدیث پر عمل کرے۔ پبلک نہیں، پبلک کو اختیار دیں گے تو ڈاکٹر بیٹھا رہ جائے گا اور مریض ڈاکٹر بن جائے گا۔ مریض کبھی ڈاکٹر نہیں ہوتا، مریض ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اس عالم کی اسی بات کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسے عالم کو تقلید کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، جس کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ صاحب یہ حدیث جو ہے نا یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں یہ حدیث صحیح ہے، لہذا اس کو لازم ہے وہ تبلیغ نہیں کرے، اس کی تبلیغ نہیں کرے، ذاتی طور پر وہ ضرور اس پر عمل کرے، اور جب کبھی علمی بحث ہو تو اپنی بات ان کو علمی والوں کے سامنے رکھ کے پبلک کو کنفیوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ